کئی دکانوں پر آپ جائیں، ان کے تول کے اندر چور چھپا ہوا ہے۔ آپ چکن کی دکان پر جائیں، مٹن کی دکان پر جائیں، آج بھی ناپ تول میں بہت سی دکانوں میں، کئی دکانوں میں آپ کو چور اور کمی معلوم ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ آپ 1 کلو کی چیز لیتے ہیں تو اس کے اندر کوئی 100 گرام کی چوری رکھا ہوا ہے، کوئی 200 گرام کی چوری رکھا ہوا ہے، اور اپنے آپ کو ہوشیار اور سمجھدار سمجھ رہا ہے۔ لیکن یاد رکھ لے، بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ہم ساری دنیا کو تو بے وقوف بنا سکتے ہیں، ہم ساری دنیا کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں، لیکن رب کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا ہے۔ خالق سے کوئی کام پوشیدہ نہیں ہے۔ ہمارا خالق، ہمارا مالک ہمارے عمل کو بھی جانتا ہے، ہمارے دلوں کے اندر چھپی ہوئی نیتوں کو بھی جانا کرتا ہے۔ ایک امت کو اللہ نے آسمان سے عذاب نازل کر کر تباہ کر دیا، ہلاک کر دیا، ساری قوم کو اللہ نے ہلاک کیا۔ وجہ کیا تھی؟ تو فرمایا وہ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے۔ ناپ تول میں کمی کی وجہ سے، خدا کے بندوں کے ساتھ دھوکے کی وجہ سے اللہ نے ایک قوم کو زمین سے نیست و نابود کر دیا ہے۔ اللہ کا کلام قرآن کہتا ہے، ان لوگوں کے لیے قابل توجہ ہے جو آج بھی چند روپیے پیسوں کے لیے، تھوڑی سے مال و دولت کے لیے، اپنے کاروبار کو چمکانے کے لیے، اپنی دکان کو اچھا بتلانے کے لیے، جو آج بھی ناپ تول میں کمی کر رہے ہیں۔ کئی دکانوں پر آج بھی ناپ تول کے اندر چوری، دھوکہ دہی ہو رہی ہے۔ یاد رکھ لے، قرآن مجید کا سورہ مطففین اٹھا کر دیکھے، سورہ مطففین میں خالق کا کلام قرآن کہہ رہا ہے، تباہی ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی کیا کرتے ہیں۔ جب کسی سے لیتے ہیں تو پورا تول کر لیتے ہیں، پورے وزن کے ساتھ لیتے ہیں، اور جب بیچتے ہیں تو کمی کر کر بیچتے ہیں۔ ناپ کر بیچیں یا تول کر بیچیں، اس کے اندر کمی کر کر بیچا کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے، کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ آج تو کمی زیادتی دنیا میں کر رہے ہیں؟ کیا انہیں اس بات کا یقین نہیں کہ قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں انہیں کھڑے ہونا ہے؟ اس یوم عظیم قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ کیا انہیں اس بات کا یقین نہیں ہے؟ تو خدا را، یہ دھوکہ دہیاں، یہ مال و دولت کی طلب اور تڑپ جس کے لیے لوگ دھوکے دے رہے ہیں، اور ذہن اور دل و دماغ میں یہ بسا ہوا ہے کہ ہمیں پیسہ ہو چاہے جیسا ہو، پیسہ چاہیے، دھوکے کے ذریعے ہو، لوٹ مار کے ذریعے ہو، سود خوری کے ذریعے، رشوت خوری کے ذریعے، ظلم و زیادتی کے ذریعے لوگوں کو بے وقوف بنا کر ہو، پیسہ چاہیے چاہے وہ کیسا بھی ہو۔ یہ ہمارے دل و دماغ میں خیال میں بسا ہوا ہے، لیکن اللہ کا کلام قرآن کہہ رہا ہے کہ لوگوں، جو اپنی زندگی خدا کے ذکر سے غفلت میں گزارے گا، خدا کو یاد نہیں کرے گا، غفلت میں، دھوکہ دہی میں زندگی گزارے گا، اللہ فرما رہا ہے اس کی زندگی اس کے لیے تنگ کر دی جائے گی۔ جب خالق کہہ رہا ہے زندگی تنگ کر دی جائے گی، جب خالق کہہ رہا ہے تباہی ہے، تو دنیا میں کون سی طاقت ہے جو ہمیں اس سے بچا سکے؟ دنیا میں کون سی قوت ہے جو ہمیں خدا کے قہر، اس کے غضب سے بچا سکے؟ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہی ہے کہ خدا را، ہمیں اپنی زندگیوں کا محاسبہ کرنا چاہیے، زندگیوں کو ٹٹولنا چاہیے۔ آئے دن اخبارات میں، ٹی وی چینلز پر، سوشل میڈیا پر مال و دولت کی خاطر لوگ طرح طرح کی گھنونے حرکتیں کر رہے ہیں، مال و دولت کی خاطر طرح طرح کے شریعت اور اسلام کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمیں ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کا محاسبہ کرتے ہوئے، اللہ کو راضی کرتے ہوئے، خدا کے ذکر کے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ اللہ